تاریخ کے پنوں میں بہت سے بہادر اور وفادار نام درج ہیں، لیکن جب سچ کہا جاتا ہے تو ذہن میں صرف ایک ہی شخصیت کا نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر حامی بھری۔ اسلام قبول کرنے کی شروعات آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے۔ مکہ کے وہ دن جب اسلام قبول کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی دولت کا استعمال کمزور غلاموں جیسے حضرت بلال کو آزاد کرانے کے لیے کیا۔ کافروں کے ظلم سہے لیکن کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ ہجرت اور غار ثور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر میں اللہ کے رسول کے سچے ساتھی تھے۔ جب مکہ کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے گڑے، تب اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینے کے لیے ہجرت کی۔ راستے میں پکڑے جانے کے ڈر سے آپ نے غار ثور میں 3 دن تک پناہ لی۔ اس نازک وقت میں جب دشمن غار کے مہانے تک پہنچ گئے، تب حضرت ابوبکر پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن کے بعد آپ دونوں محفوظ مدینہ پہنچ گئے، جہاں انصار نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ جب دشمن غار کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے ان کے دروازے پر مکڑی کے جال بن دیے گئے اور جب کبوتر کے انڈے رکھ دیے۔ اسے دیکھ کر کافروں کو لگا اندر کوئی نہیں ہو سکتا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے بھاوک منظر ہجرت ہے، جب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھی کے طور پر کس کو چنا؟ جواب آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ غار ثور کا واقعہ۔ گفا میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے خود اندر جا کر صفائی کی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب ایک سانپ نے ان کے پیر پر ڈسا، انہوں نے درد برداشت کیا اور اف تک نہیں کی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ان کی آنکھوں سے گرے آنسو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے، تب حقیقت سامنے آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا وہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی جان یا مال کی پرواہ نہیں کی۔ غزوہ تابوک میں جب اسلام کو مالی مدد کی ضرورت تھی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، جواب ملا، ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کافی ہے۔ خلافت اور آخری وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب امت گہرے غم میں تھی، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی۔ پہلے خلیفہ کے طور پر انہوں نے اسلام کو بکھرنے سے بچایا اور جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا۔ ان کی خلافت چھوٹی تھی لیکن اتنی مضبوط تھی کہ اس نے آنے والے دور کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی دفن کیا جائے۔ آج بھی وہ اپنے آقا کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سکھاتی ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے، وفا کیا ہوتی ہے اور ایمان کی مضبوطی کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔